اچھا، تو ہارڈ ورک پہ بات کرتے ہیں. لوگ بولتے ہیں کہ یار میں کتنا ہارڈ ورک کرتا ہوں، کتنی محنت کرتا ہوں. میں نے ہر ایک چیز میں انویسٹمنٹ بھی کی، ایکسپیرئنس بھی لیا، پھر بھی مجھے رزلٹ زیرو ملا. کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ راز کیا ہے کہ میں اتنا سب کچھ کرنے کے بعد، اتنی محنت کرنے کے بعد، پسینہ نکالنے کے بعد مجھے کچھ نہیں ملا؟ ایسی بات کیوں کرتے ہیں لوگ؟ کیونکہ ہم ہر ایک چیز کو ہم اس کو ڈھانچہ دیتے ہیں کہ بھئی پیسہ، میں نے یہ کام کیا مجھے پیسہ ملا، میں نے وہ کام کیا مجھے پیسہ ملا. میں نے جو کام بھی کیا، ایون ابھی جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ کیا اس کے پیسے مجھے مل رہے ہیں؟ مجھے پیسے ملنے چاہیے. آئی ایم ڈوئنگ ہارڈ ورک، آئی نیڈ منی. سو یہ جو سرکل گھومتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہ کیوں مجھے نہیں مل رہے پیسے، کیونکہ میں تو ہارڈ ورک کر رہا ہوں فزیکلی. لوگوں کو سمجھ آ رہی کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، میں محنت کر رہا ہوں، میں ٹاپکس ریڈی کر رہا ہوں، میں اپنی پوری انرجی کا ٹائمنگ چیک کر کے سب کچھ ملا کے، پھر بھی مجھے پیسے، سبسکرپشن، لائکس نہیں مل رہے ہیں. کیونکہ لائک، سبسکرائب اور کمنٹس جب آئیں گے تو کیا ہوگا؟ پیسے آئیں گے بھائی. تو آپ ڈاٹ خود ملائیں ابھی کہ میں نے ہارڈ ورک کو کیا بنایا؟ پیسے کے ساتھ تولا. میں نے اپنی محنت اور اپنی جو خوشی تھی اس کو میں نے کہاں جوڑا؟ پیسوں کے ساتھ. ہمارے کارپوریٹ ورلڈ میں ایک کہاوت ہوتی ہے، لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں ایکچولی ویکلی آف ملتا ہے. تو کیونکہ ہم لوگ بہت ہارڈ ورک کیا، توبہ نکالے، اٹس ابو دین یور امیجنیشن. تو جب ان کو 6 دن کام کرتا ہے، جب ہمیں ایک دن چھٹی ملتی ہے، تو دیٹس ون ڈے از سو اپریشیٹڈ کہ انسان کے 6 دن کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ اس میں اتر جاتی ہے آلموسٹ. لیکن ابو بیانڈ جب آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ نہیں یار مجھے وہ چھٹی بھی نہیں چاہیے، مجھے اس پہ بھی کام چاہیے کہ مجھے ادھر پیسے ملے. اگر آپ اوور آل ویو دیکھیں نا، تو انسان ویکیشن یا کوئی ٹریولنگ یا سال میں ایک بار جب لوگ کرتے ہیں تو یہ کیوں کرتے ہیں کہ کیونکہ حالانکہ ادھر اس کے پیسے زیادہ لگتے ہیں، اس پہ اس کی انویسٹمنٹ پیسے لگ جاتے ہیں. جب چھٹی کرتے ہیں نا تو ہم ہمیشہ، ہمارے جو کولیگز بھی ہوتے ہیں یہی بولتے ہیں کہ بھئی اگر میں چھٹی کروں گا تو میرے پیسے لگیں گے، اس لیے سے بچے کہ میں کام پہ آؤں، میرے پیسے بھی بچ جائیں اور مجھے ایکسٹرا پیسے بھی ملیں. تو اس طرح جب آپ ٹریول بھی کرتے ہیں کسی جگہ میں، آپ مطلب پلان بنائے کہ ویکیشن کرتے ہیں، تو اس پہ پیسے لگتے ہیں، ٹکٹ ہے، کھانا پینا ہے. یور انویسٹمنٹ ول بی لٹل بٹ ڈیکریز. لیکن اس کے بدلے میں جو خوشی ملتی ہے، جو انسان کو سکون ملتا ہے، جو اس کی پوری باڈی ریفریش ہو جاتی ہے، وہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی ہاں دیر از سم تھنگ ورتھ اٹ دین وٹ، دین منی. پیسوں سے زیادہ کوئی چیز بھی ہے جس کی ویلیو ہے ادھر میرے پاس، کہ مجھے وہ سکون چاہیے چاہے میرے پیسے کیوں نہ لگ جائے. تو یہ ہے وہ بات، یہ ہے وہ انتر جو ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ یار پیسہ ضروری ہے کہ نہیں، مائی پیس آف مائنڈ ضروری ہے. کیونکہ یار میں نے اتنا ہارڈ ورک کیا، مجھے پیسے ملے، تو میرا پیس آف مائنڈ کے لیے میں نے دوبارہ لگا دیے اتنی ہارڈ ورک منی. اسی چیز کو آپ ریورس کریں اور ذرا ابھی سمجھ اس بات کو، واپس اپنے مدعے پہ آتے ہیں کہ ہارڈ ورک سے مجھے پیسے کیوں نہیں مل رہے. ہمیں بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے ہارڈ ورک سے، لیکن کیونکہ ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ صرف پیسہ ہوتا ہے، تو ہمیں ارد گرد کی جو فائدے، ایکسپیرئنس، جو ہمارے ساتھ زندگی میں گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، ہماری اپنی پرسنل، جس میں کمیونیکیشن، ہائیجین، سروس، اینی تھنگ، اینی ڈپارٹمنٹ جہاں انسان ورک کر رہا ہوتا ہے تو وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو ادھر دھیان نہیں جاتا ہے. وہ بولتے ہیں نہیں پیسے کم مل رہے ہیں، سیلری کم مل رہی ہے. دیٹ از دا تھنگ. وہ ہمارے بڑے بزرگ بولتے ہیں اکثر کہ انسان پہلے انسان کیا کرتا تھا
وہ بولتا تھا کہ میں کسی کی ایسے آدمی کے پاس جاؤں جس کا نالج اور ایکسپیرینس بہت زیادہ ہو، میں اس کے ساتھ وقت گزاروں فری میں، وہ اس کی خدمت کرے گا. جس طرح مرید ہوتا ہے نا، مرید ایکچولی ورڈ جس طرح ہوتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ ٹیچر کا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے بچے کو بھیج کے اس استاذ کے پاس، وہ ادھر ہی اس کے پاس رہتا تھا کہ تاکہ اس سے اچھی چیزیں سیکھے. تو وہ ضروری یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے پیسے لے، وہ ادھر جاتا تھا، وہ بھی فری میں جاتا تھا، جو وہ کھاتا تھا وہ ٹیچر وہ اس کو کھلاتا تھا، بس دیٹس واٹ دے ڈو. لیکن موسٹلی اس کا جو کام تھا ٹیچر کا، وہ اس کو پڑھانا تھا ایکسپیرینس، اور وہ جو ایکسپیرینس اور جو نالج وہ ٹیچر سے لیتا تھا وہ بچے کے لیے ایک ایسی چیز تھی جس کی ویلیو پیسوں سے بہت بہت بڑھ کے تھی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ ویلیویبل چیزیں، پہلے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ امپورٹنٹ ہے. اخلاق سیکھنا، انسان کو انسان بنانا، یہ پیسوں سے کہیں ہی بڑھ کے پہلے زمانے میں ہوتا تھا. اور آج کل کیا ہے، صرف اور صرف فوکس پیسے پہ، کہ میں پیسے کدھر سے نکالوں، کس کونے میں انگلی ڈال کے جو سوراخ چھوٹی بھی ہے نا اس کو بھی بڑا کر دوں کسی طریقے سے، اور اس طرح سے بھی پیسے نکلے. تو یہ ہے صرف وہ ڈیفینیشن جس کی وجہ سے ہم لوگ بولتے ہیں کہ ڈیفائن کرو یار میں تو ہارڈ ورک کر رہا ہوں. بھائی تم ہارڈ ورک نہیں کر رہے میری جان، تم صرف اور صرف اپنا وقت ضائع کر رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ او نہیں یار مجھے پیسے ملیں گے. نہیں میری جان، کیونکہ ہر ایک چیز پیسوں سے نہیں جڑی ہوئی ہے، ہر ایک ایکسپیرینس پیسوں سے نہیں جڑا ہوا ہے. میں فار ایگزامپل اگر میں ایک پہاڑی علاقہ میں جاتا ہوں جہاں پہنچنا مشکل ہے، لیکن میں پیسے لگا کے بس ارینج کرتا ہوں، ٹیکسی ارینج کرتا ہوں، واٹ ایور اٹ از ٹرانسپورٹیشن، اس پہ خرچہ کرتا ہوں، وہاں جا کے مجھے پیسے نہیں ملتے ہیں، میرے اور خرچہ بھی ہوتا ہے. لیکن جب میں اس پہاڑوں کے ساحل پہ یا بیچ کی سمندر کے ساحل پہ بیٹھ کے اکیلے میں 1 گھنٹہ میں گزارتا ہوں اور ایک گرم کپ کی چائے کے ساتھ ادھر میں ایک کپ چائے بناؤں، وہ ایکسپیرینس میری پوری زندگی کو چینج کر دیتا ہے. رادر دن اگر میں کام پہ جاؤں اور کام میں پیسے کماؤں. میں اکثر ان لوگوں کو بہت کرٹیسائز کرتا ہوں کیونکہ میں ایک کارپوریٹ ورلڈ میں کام کرتا ہوں، میں ایک جاب والا تھا جو کہ میں اللہ کا شکر ہے مجھے جان چھوٹ گئی ادھر سے. تو مجھے یہ فیل تھا نا، میں اکثر بولتا کہ میں اپنے مینجمنٹ کو بولتا کہ سر چھٹی 2 دن ہونی چاہیے. بڑی بڑی کنٹریز جو ترقی کرتے ہیں قسم ہے کہ آج کل آپ دیکھیں نا وہ لوگ 3 دن چھٹی بھی اعلان کرنے کے لیے ریڈی ہے. ہمارے اسکول کے ٹائم میں بھی ایک چھٹی ہوتی تھی، مطلب وہ ہول ویک میں 7 دن میں 1 دن چھٹی. کہ دس از رانگ. بچہ جتنا ایک چیز اپنے مدار میں سیکھتا ہے نا، اپنی ہی فریڈم میں، اپنے ہی دائرے میں اور اپنی ہی مرضی میں جو سیکھتا ہے نا، وہ کبھی انسان کہیں اور نہیں سیکھ سکتا. جس طرح وہ بولتے ہیں کہ آپ کی انرجی لیولز ہوتی ہیں، نہ کہ دس ڈپینڈ آن دا ٹائمنگس. یہ وقت پہ مدار نہیں کرتا، یہ آپ کی انرجی پہ کرتا ہے کہ بھئی آپ کی انرجی کہاں پہ کس ٹائم پہ بڑھ رہی ہے اور آ رہی ہے، تب مجھے مزہ آئے گا. چاہے وہ کھانا کھانے میں، چاہے وہ مجھے ٹریول کرنے میں، چاہے وہ مجھے کام کرنے میں، چاہے وہ مجھے سونے میں. اگر میری انرجی کی لیول ہی اتنے چھوٹے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ بس میں ایک مشین کی طرح لگا ہوں گا کہ بھئی اینڈ آف دا منتھ مجھے آ جائیں گے. تو وہ اکثر میں ان کو بولتا تھا کہ مت کرو یار، چھٹیاں لیا کرو، سکون میں بیٹھا کرو، اس 1 دن کو انجوائے کرو. ہمارا ایک بارٹینڈر تھا، وہ مجھے اکثر بولتا تھا کہ یار میں چھٹی کے دن کیا کرتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں، کافی بناتا ہوں، سامنے دیوار کو دیکھتا ہوں اور بس پھر اس سے سپ لیتا ہوں. کہتے وہ چائے وہ کافی جو بھی ہے وہ 10-15 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو 10-15 منٹ ہے نا وہ میرے پورے ہفتے کے لیے انف ہوتے ہیں. کیونکہ اس ٹائم میں اکیلا، نو بڈی فورسنگ میں، کوئی مجھے زور زبردستی نہیں کر رہا ہوتا ہے، اپنی مرضی ہوتی ہے میری. بس سپ کرو، خاموشی اختیار کرو، میری مرضی ہے کب گھونٹ کروں، میری مرضی کب چائے ختم کروں، میری مرضی ہے کب اٹھ جاؤں، میری مرضی ہے کب دوبارہ سو جاؤں. یہ جو فریڈم ہوتا ہے نا، اس کی اگر اصلی مطلب کوئی سیکھنا ہے نا، اگر کوئی سیکھ گیا وہ پھر یہ چیزیں. میں اپنی زندگی میں یہ حد تک بھی میں گیا
فریڈم کے لیے کہ مطلب کھانا پینا کتنی ضروری چیز ہوتی ہے. میں نے کہا مشکل نہیں ہے, میں اس پہ سیکریفائس کر دے گا. اور اتنی حد تک میں چلا گیا کہ کبھی کبھی مجھے اتنی بھوک لگ جاتی تھی کہ میں بے ہوش ہو گیا 2-3 بار. ان مائی لائف فرسٹ ٹائم میں کہ دن میں 3 بار بے ہوش ہو گیا کیونکہ میرا کھانا پراپر نہیں تھا. بٹ آئی اسٹل انجوائے. یہ بہت مشکل ہے سمجھنا, یہ بہت مشکل ہے. اور آج کل کے زمانے میں خود اس کا شکار رہ چکا ہوں. 5 ٹائم کا کھانا کھانے والا, اس کو کیا پتہ ہے کہ 3 دن بعد یا 4 دن بعد یا 2 دن بعد تمہیں کوئی ایسی چیز ملے کھانے کے لیے کہ وہ تمہاری فیوریٹ بھی نہ ہو, وہ تمہارے پتہ نہیں کیا چیز ہو, مطلب کچھ ہے بس کھا لو. تو وہ میں کہتا تھا I mean just imagine, you cannot imagine unless and until you go through. جب تک آپ خود اس کو ایکسپیرئنس نہیں کریں گے اپنے طریقے سے, اپنے انداز سے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی زندگی کیا ہے, زندگی کا اصلی مقصد کیا ہے, زندگی کا ایک روپ ہے, زندگی کا ایک اپنا انداز ہے. زندگی میں ایک چیزیں اور بہت کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم نے اپریشیٹ کرنا ہے, جس کو ہم نے فیل کرنا ہے کہ یار اس کی بھی قدر ہوتی ہے. ایک انسان اکیلا بیٹھا ہوا ہے, ایک رو رہا ہے, ایک میرے پڑوس میں بھوکا بیٹھا ہوا ہے, میرے دور پچھلے گھر میں ایک اور بیچارہ ہے جس کو کام کرنا چاہتا ہے لیکن کام اس کو نہیں مل رہا. کیوں نہ میری جو ایک روٹی ہے اس کو آدھے کر کے میں دے دوں. تو یہ کون کرے گا؟ وہ لوگ جس کا ٹارگٹ پیسہ ہے وہ کبھی زندگی میں نہیں کر سکتا. یہ میں خود I was victim, میں اس کا خود وکٹم تھا. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ایسا کچھ کروں گا. لیکن جب میں خود بھوکا رہا, جب میں خود ننگا رہا, تو مجھے پتا چلا کہ بھوکا اور ننگے کچھ نہیں چاہیے. اس کو ایک کپڑا دے دو, وہ تم سے پیسے نہیں مانگ رہا. اس کو کچھ نہیں چاہیے, اس کو اپنی آدھی روٹی سے تھوڑی سی روٹی دے دو. ہو سکتا ہے آپ کی آدھی روٹی وہ اور بھی واپس کر دے, لیکن وہ ایک نوالا میرے منہ میں ڈال دو, کیونکہ تمہیں اس کا بھوک کا اندازہ نہیں ہے. وہ مرنا نہیں چاہتا, تو اس لیے اس کے منہ میں ایک نوالا ہوگا تو وہ زندہ رہے گا. زندگی اتنا حقیقت ہے میری جان, کیونکہ میں بولوں نا, میں اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ چیزوں سے میں گزرا, اس ایکسپیرئنس سے میں گزرا کہ مجھے پتہ چلا کہ بھئی دنیا میں یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. رادر دن میں اپنی پوری زندگی اس پہ گزاروں کہ کب میں نے بزنس کھڑا کرنا ہے, کب میں نے جاب کرنی ہے, بڑے بڑے سیلریز لینے, کب میں نے کسی کی ٹانگ کھینچنی ہے, کب میں نے فساد پھیلانا ہے. سب کچھ ملا کے کس لیے؟ بس پیسہ ہونا چاہیے. اور اینڈ میں وہ انسان اتنا دور چلا جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے, لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. نہ خوشی, نہ سکون, نہ کچھ اور, سب کچھ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار, میں مزوں میں ہوں کیونکہ پیسے بڑھ رہے ہیں, اور میں انسان سے جانور سے بدتر بن رہا ہوں. بلیو می یار, کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. میں پھر بہت لوگ اختلاف کر سکتے ہیں کہ امیر لوگ نہیں ہے. دیکھ, اس میں ایک چیز ہے, میں اس انسان کو نہیں بول رہا جو امیر ہے, اس کے ساتھ جو نحوست پسی ہوئی ہے نا پیسہ, اس کو تم نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے کوئی سمجھ جائے گا, لیکن اس کے علاوہ جو اور لوگ ہیں 90% لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ پیسہ کتنی گندی چیز ہے. آپ کو ایسی جگہ سے پکڑے گا, ایسی جگہ سے, اس کی جو ہوس ہے. لیکن پیسے کو ویلیو کس نے دیا؟ پھر اس بات کو آپ سمجھیں نا یار, انسان نے اس کو بنایا. اے آئی کس نے بنایا؟ انسان نے. میں کیوں بار بار بولتا ہوں کہ بھئی اے آئی کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر ہم نہ ہوتے. آج اگر اے آئی اتنا ترقی کر رہا ہے اور ہماری گانڈ پہ لات مار رہا ہے تو ویلیو کس نے دی؟ ہم نے دی نا. تو ظاہر بات ہے وہ کرے گا نا اس طرح. تو سیم پیسوں کو ویلیو کس نے دی؟ ہم نے دی. اب وہ ہماری گانڈ میں لات مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ مارے گا. ہماری کریشن, وی آر دا کریٹرز. ہم نے کیا ہے, ہم نے بنایا, ہم نے یہ بیج بوئی, لیکن ہمیں اس بات سمجھ نہیں آتی ہے. نوٹ کون بناتا ہے؟ اوپر سے کوئی اور مخلوق آتی ہے. ہم نوٹ کس نے بنایا؟ ہم نے. گولڈ کہاں سے آیا؟ ہم نے نکالا. پتھر دانا, پتھر کو ہم نے کیا ویلیو دے دی؟ کیا ہے یہ؟ اٹس اے کامن سینس. کہتے ہیں نا پہلے لوگ بھی یہی کرتے تھے. لیکن میں بولا کہ جب تک اس 2 چیز میں ہم فرق نہ سمجھیں کہ بھئی انسان
اور انسان کی بنائی ہوئی چیزیں یہ دونوں ڈفرینٹ ہیں. یہ انسان بہت ضروری ہے، میں آپ بہت ضروری ہیں، ہم اور میرے لیے یہ پوری چیزیں بنی ہوئی ہیں کیونکہ وی آر امپورٹنٹ. میں امپورٹنٹ ہوں. یہ جو آس پاس چیزیں یہ اتنی ضروری نہیں ہے یار. یہ ضروری ہوتی یار تو قسم ہوتا کہ کیا ہوتا، ہم وہ کب کا ہم میں ختم کر چکے ہوتے. لیکن کیونکہ ہم ضروری ہیں تو ہم ان چیزوں کو کیا کر رہے ہیں، یوز کریں گے. ان کو ہم ختم کریں گے. ان کو ہم اتنے حد تک یوز کر سکتے ہیں کہ وی کین وینش them فرام دا ارتھ. تو اس کا میرے خیال سے آپ لوگوں کو یہ جواب مل گیا ہوگا کہ بھائی ہارڈ ورک کرو، ہارڈ ورک. ہم نے بھی کیا، بہت کچھ ملا ریلی. کیونکہ میرا جو ٹارگیٹ تھا نا وہ پیسہ نہیں تھا، اس ٹائم میرا کچھ اور تھا. آج بھی میں کوئی کام کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا جو فوکس ہے نا وہ ایک ایسی چیز کے ساتھ ہو کہ آپ کو پتہ نہیں ہے میرے ویڈیوز کتنے بن گئے. میرے خیال میں 200 سے اوپر چلی گئی یوٹیوب پہ. آپ کو پتہ ہے میرے پاس کیا آیا ہوا ہے، آپ لوگ سوچ نہیں سکتے. آپ سوچ رہے ہیں کیا ہے، چوتیا لگا ہوا ہے، نہ اس کے لائکس ہیں نہ سبسکرائبرز ہیں نہ کچھ رینج ہے. ابے بہت ساری چیزیں انسان کو ملتی ہیں لیکن وہ اس کو دور بھگا دیتا ہے. یہ صرف میں اس کی بات نہیں کر رہا، دنیا کی ہر ایک سائیکل میں نے کارپوریٹ ورلڈ میں کام کیا، مجھے وہ چیزیں نہیں ملی، وہ پیسہ نہیں ملا جتنا میں نے ہارڈ ورک کیا. لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں میرے پاس آئی، جو ایکسپیرینس آیا، جو ڈائیورسٹی میرے پاس آئی، جو میں نے دنیا کو دیکھا اس کی وجہ سے، یو کین ناٹ امیجن. آئی تھنک کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی تو بس ہے. ہارڈ ورک پہ لیے کچھ زیادہ ہی ہارڈ ورک ہو گیا. پیسے تو نہیں ملیں گے ایسے بھی، تو کیوں ہارڈ ورک کریں. چلو جی.